السلام علیکم۔ آج ہمارا کوشچن ہے کہ نماز کو کب ٹھنڈی کر کے پڑھنا چاہیے، کافروں کی نماز کا وقت کون سا ہے، اور کیا عصر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے کوشچن کا آنسر دیکھتے ہیں کہ نماز کو کب ٹھنڈی کر کے پڑھنا چاہیے۔ بیسیکلی حضرت ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈی کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کا جوش ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 501 ہے۔ یعنی کہ جب ہمیں شدت محسوس ہوتی ہے نا گرمی کی، اٹ مینس اس وقت جہنم جوش مار رہا ہوتا ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا۔ اسی طرح حدیث نمبر 502 ہے صحیح بخاری کی، مطلب نیکسٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کچھ ٹھنڈک میں پڑھو، کیونکہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کا جوش ہے۔ تو دونوں جگہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو گرمی ہم محسوس کرتے ہیں وہ بیسیکلی جہنم کا جوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ مسجدوں میں آپ دیکھیے گا کہ 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، کچھ میں 2 بجے، کچھ میں 2:30 بجے، ڈفرینٹ وقت ہوتا ہے۔ اور باقی آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ضعیف حدیث ہے ویسے تو، یہاں پہ آپ اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ضعیف لکھا ہوا ہے، کہ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکایا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ جو دن کا وقت ہے جیسے دوپہر کا وقت، تو فار ایگزامپل پاکستان میں دوپہر ابھی اگر اس وقت ہو رہی ہے تو یو ایس اے میں، امریکہ میں نہیں ہو رہی ہوگی، وہاں پہ رات کا وقت یا شام کا یا صبح کا وقت ہو رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستانی وقت میں بھڑکایا جاتا ہے، بیسیکلی ہر کنٹری کے لحاظ سے دوپہر کا وقت ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہنم بھی اسی لحاظ سے ٹریٹ ہوگی، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ملائکہ جو ہیں وہ لیلۃ القدر میں شب قدر کی رات میں اترتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29 میں سے جو رات شب قدر کی ہوتی ہے۔ تو اب پاکستان میں فار ایگزامپل اگر عید جو ہے وہ چاند پہلے نظر آ گیا، سعودیہ میں بعد میں نظر آیا، یا سعودیہ میں پہلے نظر آ گیا، پاکستان میں بعد میں نظر آیا، تو دونوں جگہ تو عید ڈفرینٹ ہوگی، یا دونوں جگہ ڈفرینٹ روزہ چل رہا ہوگا۔ فار ایگزامپل سعودیہ میں 5واں روزہ چل رہا ہے تو یہاں چوتھا چل رہا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے تو پھر یعنی کہ اگر پاکستانی ٹائم کے لحاظ سے اگر فرشتے اتریں گے تو پھر اٹ مینس کہ وہ یو ایس اے میں، سوری یو ایس اے کہہ رہا ہوں، سعودیہ میں نہیں اتریں گے، اور اسی طرح اگر سعودیہ میں انہوں نے نزول فرمایا تو پاکستان میں نہیں فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا، تو بیسیکلی ایسا نہیں ہے، ہر کنٹری کے لحاظ سے جو اس کی ٹائم ہوتی ہے نا، اسی لحاظ سے ملائکہ اترتے ہیں اور اسی لحاظ سے تمام چیز ہوتی ہیں۔ تو دوپہر کا وقت بھی ہر کنٹری کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہی ہوگا۔ اچھا کیا عصر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ کو کچھ حدیث دکھا دوں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 578 ہے، حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ دو نمازیں اللہ کے رسول نے میرے گھر میں کبھی نہیں چھوڑیں، کون سی؟ نہ خفیہ نہ اعلانیہ۔ کون سی؟ فجر سے قبل 2 رکعتیں، اس کو تو آپ سنت سمجھ لیں، وہ جو 2 سنت ہے، اور عصر کے بعد 2 رکعتیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں عصر کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر ہے۔ پھر حدیث نیکسٹ حدیث 78 کے بعد 79 آپ دیکھیں، حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ نے ان 2 رکعت کے بارے میں پوچھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، مطلب اس میں یہ کہہ رہی ہے پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر ایک دن کسی مصروفیت میں آپ سے 2 رکعت رہ گئیں یا آپ بھول گئے تو آپ نے عصر کے بعد انہیں پڑھا۔ تو یہاں پر غور کریں، عصر کے بعد انہیں پڑھا، پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے، اور کب؟ عصر کے بعد۔ اور جب کوئی نماز ایک دفعہ پڑھ لیتے تو اس پر پابندی فرماتے تھے۔ لاسٹ سینٹینس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ عصر کے بعد پڑھ لیا تو مزید کنٹینیو کریں گے اس عادت کو۔ پھر مزید حدیث بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 581 کہ ام سلمہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عصر سے پہلے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مصروف رہیں تو آپ نے انہیں عصر کے بعد ادا فرمایا۔ یہاں پر بھی دیکھیں مطلب ڈفرینٹ حدیث میں کہیں ابو سلمہ ہیں، کہیں حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ام سلمہ ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ آپ لائن سے دیکھ سکتے ہیں حدیث 75، 76، 77 کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں، تو یہاں بھی زور ہے کہ کبھی بھی نہیں چھوڑی عصر کے بعد۔ اسی طرح رسول اللہ جب بھی عصر کی نماز کے بعد میرے ہاں تشریف لائیں تو یہ 2 رکعتیں ضرور پڑھتے ہیں، مطلب عصر کی نماز کے بعد آ رہے ہیں پھر بھی 2 رکعت پڑھ لیں۔ اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ جب بھی عصر کی نماز کے بعد میرے پاس ہوتے ہیں تو یہ 2 رکعتیں ضرور پڑھتے ہیں۔ تو ان احادیث سے پتہ چل رہا ہے کہ عصر کے بعد تو پڑھنی چاہیے نماز، جو یہاں پہ کوشچن ہے نفل کا۔ لیکن اب نیکسٹ حدیث دیکھیں 574، وہی صحیح بخاری کی ہے، کہ علی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں یہاں پر عائشہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھتے تھے، لیکن یہاں پہ علی تعالیٰ کال کیا آ رہی ہے، سوری علی تعالیٰ عنہ کی کال کیا آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ سورج سفید صاف اور بلند ہو۔ اب 566 حدیث دیکھیں کہ عقبہ بن عامر تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں کہ رسول اللہ نے ان میں ہمیں نماز پڑھنے اور میت کے دفن کرنے سے روکا ہے۔ مطلب نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے، پھر میت کے دفن کرنے سے ہی روکا ہے کہ میت کو بھی اس وقت دفن نہیں کرنا ہے۔ کون سے وقت ہے وہ؟ جب سورج روشن ہو کر طلوع ہو رہا ہو، حتیٰ کہ بلند ہو جائے،
اور جب دوپہر کے وقت سورج سر پر کھڑا ہو، مطلب جو زوال کا وقت کہلاتا ہے، حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب وہ غروب ہونے کے قریب ہو، حتیٰ کہ غروب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 وقت میں. اچھا، یہ حدیث کو یاد رکھیے گا. ابھی جو کافروں کی نماز ہے نا، اس میں اس سے ملتا جلتا آپ کو ملتی جلتی چیزیں آپ کو ملیں گی. اچھا، یہ اس میں ایکسپلینیشن دکھا دوں کہ جب وہ غروب کے وقت قریب ہو، تو بیسیکلی عصر کے بعد جو ہے مغرب کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے نا، تو غروب کے وقت سے پہلے بھی عصر کا وقت چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ عصر کے بعد نفل پڑھنے کی جو ابھی آرگیومنٹ ہے کہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، جو ڈفرینٹ ہمیں احادیث مل رہی ہے، دکھائی دے رہی ہیں. پہلے تو نفل کو اگر سائڈ ہٹا دیں تو گروپ کے وقت سے جو 20 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی بھی نماز نہیں، مطلب قضا نماز تک نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے فجر کے وقت جو طلوع فجر کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. سیم جو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے، اس وقت بھی قضا نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے. ہاں، اگر اسی دن کی کوئی نماز رہ گئی آپ کی، مطلب عصر کی نماز رہتی ہے، تو اس کو تو آپ پڑھیں گے، قضا ہونے سے بچائیں گے، لیکن کوئی اور قضا اس وقت نہیں پڑھ سکتے. اچھا، اسی طرح عقبہ بن حدیث نمبر 561 ہے کہ وہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے یا میت کی طرف نماز سے منع کیا ہے. وہی سیم سورج کے طلوع ہونا، سورج کے غروب ہونا، اور جب وہ زوال کا وقت ہو. اسی طرح 568 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج صاف طلوع ہو جائے، اور نہ عصر کے بعد نماز ہے. دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے، اور نہ عصر کے بعد نماز ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. تو یہاں بھی دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اور اس حدیث میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سورج کی ٹکیا طلوع ہونے لگے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ خوب روشن ہو جائے، اور جب سورج کی ٹکیا غروب ہونے لگے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ غروب ہو جائے. تو یہاں بھی دیکھیں کہ نماز کو مؤخر کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، عصر کا وقت نہیں تھا، لیکن ٹکیا جو ہے وہ غروب اسی وقت ہوتی ہے نا، عصر کے بعد ہوتی ہے. اسی طرح یہ 565 حدیث میں دیکھ سکتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ طلوع و غروب شمس کے وقت نماز پڑھی جائے، منع فرمایا. تو ابن عمر تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول نے منع فرمایا. کیا منع فرمایا؟ کہ طلوع و غروب شمس کے وقت نماز پڑھی جائے. غروب شمس بھی عصر کے بعد ہوتا ہے نا، تو اس لیے بھی میں آپ کو ان احادیث کو ساتھ دکھا دے رہا ہوں تاکہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. اچھا، 563 حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا میں نے بہت سے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، اور وہ مجھے ان سب میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. تو دیکھیں یہاں بھی صاف الفاظ صاف پڑھیں گے کہ نماز پڑھنے سے روکا ہے کب؟ عصر کی نماز کے بعد. اچھا، 580 بھی دیکھ لیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں صرف ایک دفعہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا ہوں، آج میں ان سے مصروف رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا اور مجھے عصر پڑھنی پڑی. تو دیکھیں ابھی اتنی ساری احادیث ہم نے دیکھی کہ ان میں منع تھا کہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. شروع میں جو ہم نے احادیث دیکھی تھی یہ 4 احادیث، بلکہ 4 بھی نہیں 5-6 احادیث، 3 اور 1 4 اور یہ 2، ان میں تھا کہ عصر کے بعد پڑھنا چاہیے. اور اچانک سے یہ والی احادیث جو سامنے آ گئی ہے ام سلمہ تعالیٰ کی، تو اس میں بھی یہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا اور مجھے عصر پڑھنی پڑی. لیکن یہاں پہ دیکھیے عصر پڑھنی پڑی کا وقت ہے نا، تو ڈائریکٹ 2 رکعت کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں ہے. اگر اس حدیث کو ہم نہیں دیکھیں اور باقی احادیث کو دیکھیں تو اب ان کی کوانٹٹی زیادہ ہو رہی ہے نا. اور مزید اور آ گیا یہ والا بھی 582 کہ حضرت عمران بن حدید نے حضرت لاحق سے غروب شمس سے قبل کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر عنہ سے یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو حضرت معاویہ تعالیٰ نے انہیں پیغام بھیجا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ 2 رکعتیں کیسی ہیں. بات حضرت ام سلمہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے. دیکھیں عصر سے پہلے کا وقت آیا نا بھی، لیکن آپ مصروفیت کی بنا پر نہ پڑھ سکے تو آپ نے غروب شمس کے وقت عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو اب دیکھیں دوبارہ آ گیا کہ غروب شمس کے وقت، حالانکہ میں نے بھی بتایا نا غروب شمس سے تو 20 منٹ پہلے قضا نماز بھی ممنوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 20 منٹ کا پہلے کا وقت نہیں، لیکن غروب شمس کے وقت ڈائریکٹ آ گیا. تو کوئی بھی وقت مراد ہو سکتا ہے. اور عصر کے بعد غروب شمس کے وقت، لیکن کیا لکھ رہے ہیں عصر کی بات، تو ہو سکتا ہے شاید 20 منٹ سے پہلے کا وقت ہو. لیکن خیر جو بھی ہو یہ 2 رکعتیں پڑھنی، یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے 2 رکعتیں پڑھنی. تو میں نے اس دن کے سوا کبھی آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اس سے پہلے نہ بعد، مطلب صرف ایک دن دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ ابو ہریرہ منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ صاف منع ہو گیا، جبکہ یہاں پر خود ہی آ رہا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، بعد میں نہیں دیکھا نہ اس سے پہلے دیکھا، لیکن اس دن انہوں نے دیکھا تھا. اور یہاں پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود روکا ہے. منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی
نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع کیا ہے۔ اور یہ کال بھی حضرت ابو ہریرہ عنہ کی، جن کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے اور صبح کی نماز کے بعد بھی نماز سے روکا ہے۔ اچھا یہ والے بھی دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابن عمر تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قصداً طلوع و غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھے۔ تو غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے سے قصداً مطلب ارادتاً منع کیا یہاں پہ بھی۔ اور غروب شمس کے وقت ابھی میں نے آپ کو اس احادیث میں اس سے پہلے دکھایا ہے کہ غروب شمس کے وقت بریکٹ میں عصر کے بعد لکھا ہوا ہے، تو غروب شمس کے وقت بیسیکلی عصر کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے نا۔ اچھا اس احادیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع جائے، اور عصر کے بعد غروب شمس تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں عصر کے بعد غروب شمس تک نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں ابن عباس نے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دیکھیں صاف الفاظ میں، صاف ورڈنگ میں ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں، عصر کے بعد نماز نہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ ریڈ مینس یہ ضعیف حدیث ہے نا، کہ اچھا ضعیف حدیث جو فضائل کے باب میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن عفرہ تعالیٰ سے کے ساتھ طواف کیا، حضرت معاذ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ بن عفرہ تعالیٰ کے ساتھ روایت کیا طواف کیا اور 2 رکعت نماز نہ پڑھی۔ میں نے کہا آپ طواف کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے؟ وہ فرمانے لگے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عصر کے بعد نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ دیکھیں یہاں بھی صاف ہے کہ عصر کے بعد نفل نماز نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور صبح کے بعد نفل نماز نہ پڑھی جائے حتیٰ کہ سورج طلوع جائے۔ تو خیر صبح کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے منع کرے، لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج کا کوشچن یہ ہے نا عصر کے بعد والی، تو یہاں بھی منع کیا ہے۔ اچھا یہ لاسٹ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مختار بن فلفل رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا عمر تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارا کرتے تھے۔ دیکھیے کہ عمر تعالیٰ عنہ مطلب عصر کے بعد اگر نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو ان کے ہاتھوں پر مار رہے ہیں، اور ارحم رسول دور میں غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا ابھی اپنے بتا رہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن عمر تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں ہاتھوں پر۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا رسول میں انہیں پڑھا کرتے تھے، مطلب اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رسول میں سے پڑھتے تھے یا نہیں، تو کیا جواب دے رہے ہیں آپ سب ہمیں انہیں پڑھتے دیکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں حکم فرمایا نہ منع فرمایا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھتے دیکھا لیکن منع بھی نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا، جبکہ عمر تعالیٰ کی کا عمل کیا ہے کہ وہ ہاتھوں پر مار رہے ہیں۔ اچھا ان سے اخذ کیا ہوتا ہے نتیجہ کہ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ عائشہ نے کہہ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی پڑھتے تھے، کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کر رہے ہیں، کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور نہ حکم دے رہے ہیں نہ منع کر رہے ہیں، اور کہیں پہ خود منع کر رہے ہیں، کہیں پہ عمر تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے نفل پڑھتے دیکھ کر ہاتھوں پر مار رہے ہیں۔ تو کنکلوژن علماء کرام مفتی حضرات یہ نکالتے ہیں کہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے وہ منع کرتے ہیں۔ یہ مفتی حضرات کی قول ہے کہ عصر کے بعد جو ہے نفل نماز نہیں پڑھی جائے، اور غروب شمس سے 20 منٹ پہلے تک ان کا قول یہ ہے کہ ہم اس وقت قضا نماز بھی نہ پڑھیں، صرف اس دن کی نماز ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کنکلوژن تھا۔ آئی ہوپ کہ اتنی ساری احادیث کو دکھا کر اینڈ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہو۔ اگر میں ڈائریکٹلی آپ کو وہ حدیث دکھا دیتا جس میں منع کیا گیا تھا کہ عصر کا وقت نماز نہیں پڑھیں جس میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ والا آپ کو دکھا دیتا کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے، یہ والا دکھا دیتا کہ قصداً نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے، یہ دکھا دیتا آپ کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یہ دکھا دیتا نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو اور پھر میں یہ کنکلوژن دکھاتا کہ یار مفتی حضرات کہتے ہیں نفل کے بعد نماز عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان فیوچر یا کسی اسٹیٹس وغیرہ میں کہیں بھی آپ ان احادیث کو دیکھتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ عنہ سے مروی ہے، جو احادیث جو یہ اتنی ساری احادیث ہے کہ عصر کے بعد اس میں 2 رکعت پڑھتے تھے، تو آپ کو کنفیوژن ہو سکتا تھا کہ یار آپ نے میرے لیکچر میں کچھ اور حدیث دیکھی تھی جو کہ عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع کیا جا رہا تھا جس میں، اور آپ نے جو دیکھا اس کے اندر تو خود عائشہ عنہ کی قول آ رہی تھی، میں سنت کی قول آ رہی تھی، میں خود پڑھتے تھے۔ تو اس لیے میں نے ساری احادیث دکھا کر آپ کو جس میں کانٹریڈکشن تھی، ایک طرف منع کیا جاتا ہے ایک طرف خود کہا جا رہا تھا، یہ ایک طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ایک طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر لیتے ہیں، تو کانٹریڈکشن دکھا کر پھر میں نے آپ کو کنکلوژن بتا دیا کہ علماء کرام کی رائے کیا ہے کہ ہمیں نفل نہیں پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 20 منٹ پہلے تک کوئی بھی قضا نماز نہیں پڑھنی ہے، اسی دن کی صرف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا کافروں کی نماز کا وقت کون سا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا، جو جہنم بھڑکایا جاتا ہے، جس کا چاہو نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھ لو، پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج غروب ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے دوست کے درمیان طلوع و غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے نا جس وقت، اور جو غروب ہوتا ہے، بیسیکلی وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع و غروب ہوتا ہے، تو یہ وقت شیطان کی عبادت کا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج غروب جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان طلوع و غروب ہوتا ہے۔ تو جو سورج طلوع ہوتا ہے
یعنی رائز ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کب ہوتا وہ شیطان کے دوست سنگوں کے درمیان طلوع غروب ہوتا ہے، تو یہ شیطان کی بات ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پر تو کہیں لکھا بنی ہے شیطان کی عبادت، کافروں کی عبادت کا وقت ہے، تو مطلب میں خود سے تو اخذ نہیں کر سکتا نتیجہ۔ تو نیکسٹ حدیث آپ دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کیونکہ سورج شیطان کی دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور یہ کافروں کی نماز کا وقت ہے۔ تو جو سورج شیطان کی دو سنگوں کے درمیان طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہاں پہ تو صرف غروب کا لکھا ہوا ہے کہ سورج شیطان کی دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور یہ کافر نماز کا وقت ہے، تو صرف غروب کا آ رہا ہے کہ جو غروب ہوتا ہے دوسرے درمیان وہ بیسیکلی کیا ہے، کافر نماز کا وقت ہے، اور یہ حدیث بھی مستند ہے صحیح بخاری کی 573، ٹھیک ہے، یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب غروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، خیر تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہیں سے پڑھ دیتا ہوں پورا۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سنگ بھی ہوتا ہے، مطلب سورج جس طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا سنگ بھی ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، مطلب طلوع ہوتے وقت اس کا سنگ ہوگا، بلند ہو گیا تو اس سے دور ہو گیا، پھر جب سورج سر پہ آ جاتا ہے تو شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے، مطلب دیکھیں زوال کے وقت بھی پھر شیطان آ گیا اس کے ساتھ، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان پھر اس سے آ ملتا ہے، مطلب 3 دفعہ مل رہا ہے، طلوع ہوتے وقت، زوال کے وقت اور غروب کے وقت، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے، اور کیوں روکا ہے شاید ہو سکتا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب شیطان کی دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، سورج شیطان کی دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور یہ کافر کی نماز کا وقت ہے، تو میں بھی شاید اس لیے روکا ہوگا کہ کافر کی نماز کا وقت ہے تو وہ عبادت کرے تو ہم نہ کریں، خیر ویلڈ ریزن کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ کافر کی نماز کا وقت ہے۔ آئی ہوپ کہ لیکچر اچھا لگا ہو، اگر کنسیپٹ کلیئر ہوگا، لیکچر اچھا لگا تو لیکچر کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے۔ اللہ حافظ۔